أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال تعالى في موضع آخر وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، ابھی میں نے قرآن شریف کی تین آیت شریفہ تلاوت کی ہے۔ اس میں سے ایک آیت دعا سے تعلق رکھتی ہے اور ایک آیت اللہ کے ذکر سے تعلق رکھتی ہے اور ایک آیت استغفار سے تعلق رکھتی ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے اس وقت خصوصاً اور پوری زندگی عموماً بہت ہی ضروری ہے۔ کیونکہ کچھ دنوں کے بعد الیکشن ہونے والا ہے، تو اس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کرنا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منصف عادل بادشاہ کے تقرر کا اللہ سے دعائیں کرنا ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں بہت بڑی عبادتوں میں شمار ہوتی ہیں کہ ذکر بھی اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے، دعا بھی اللہ کی عبادت ہے، اور استغفار بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اور حدیث پاک میں ذکر کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ذکر جتنی بھی اللہ کی عبادتیں ہیں تمام عبادتوں میں افضل ہے۔ اللہ کی اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، حج ہے اور صدقہ خیرات ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن ذکر کو افضل اس لیے بتایا گیا ہے، حالانکہ ذکر کو اگر سوچیں گے تو عبادت کے اعتبار سے بہت چھوٹی عبادت نظر آتی ہے،
اور اس میں انسان کو تکلیف بھی نہیں ہوتی، مشقت بھی نہیں ہوتی، اس کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کام کاج چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنا بیپار بزنس دکان چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے تمام کام کرتے ہوئے بھی بندہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ تو محنت کے اعتبار سے بھی بہت چھوٹی ہے، مشقت کے اعتبار سے بھی دوسری عبادتوں میں جتنی مشقت ہوتی ہے اتنی مشقت اس عبادت میں نہیں ہے۔ پھر بھی اس کو افضل کیوں بتایا گیا؟ اس وجہ سے بتایا گیا کہ قرآن کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ مجھے یاد کرتے ہیں تو مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے، مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ جس کو یاد کرے اور اس بندے کو معلوم ہو جائے کہ اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں، کیسی بات ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ نے قرآن میں فرما دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کی علامت یہی ہے جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ بھی میرا ذکر کر رہے ہیں، اللہ بھی مجھے یاد کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ذکر بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ رب العزت نے ذکر کے بارے میں قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ایمان والوں سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو ذکر کرو اللہ کا اور کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح کا کچھ وقت اور شام کا کچھ وقت اللہ کی ذکر میں گزارو، اللہ کی عبادت میں گزارو۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے۔ تو اس وقت ہمارے لیے ملک حالات کو سمجھتے ہوئے، ملک حالات کو سوچتے ہوئے ذکر بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے خصوصی اعتبار سے دعاؤں کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ الیکشن بہت ہی قریب ہو چکا ہے اور کچھ بہت ہی مختصر دن باقی ہیں، تو ان دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، گناہوں سے توبہ استغفار کریں، اور خوب خوب اللہ سے دعائیں کریں۔ دعا کے بارے میں فرمایا گیا کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدلنے والی ہے تو وہ صرف اور صرف دعا ہے۔ دعا کے ذریعے سے ہم لوگ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں، اپنا نصیب بدل سکتے ہیں۔ اور دعا کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی جی آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے اگر مسلمان آپ سے سوال کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، ان کی درخواستوں کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ سے ان دنوں میں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور خصوصی اعتبار سے کچھ وقت اس کے لیے نکالنا ہے۔ جس طریقے سے ہم نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے ذکر کے لیے کچھ وقت نکالیں اہتمام سے، اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد اللہ سے توبہ کرے۔ اللہ کو ایسا گنہگار بندہ بہت پسند ہے۔ دنیا کا ہر انسان چاہے وہ کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی بڑا اللہ والا ہو، گناہوں سے پاک نہیں ہے، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے شیخ ہو، چاہے مرید ہو، ہر آدمی گناہوں سے، جیسا کہ فرمایا گیا الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ ہم نے انسان کو اور غلطی کو، گناہوں کو، ان دونوں چیزوں کو ہم نے ملا کے پیدا فرمایا ہے۔ تو انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی ذات گناہوں سے بالکل پاک ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس ارواح، مقدس ذاتیں،
گناہوں سے محفوظ ہیں۔ اللہ انبیاء علیہم السلام کو گناہوں سے پاک کر دیا۔ صحابہ سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن گناہ پر استقامت نہیں ہوتی، اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن ہماری اور آپ کی بات اگر کہی جائے تو ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ہم لوگ گناہوں کے اوپر ایسے ہی اڑے رہتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ بہترین گنہگار وہ ہے جو کہ گناہ ہونے کے بعد وہ انسان اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ تو اس لیے اس وقت اپنے گناہوں سے خوب اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ ہم توبہ استغفار کریں گے گناہ معاف ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے درجے بلند ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، اللہ خوش ہوں گے، اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ اور جب کثرت سے ہم توبہ استغفار کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے زندگیوں میں برکتیں آتی رہیں گی، اور ہمارے جتنے بھی کام ہیں اللہ رب العزت وہ پورے کام آسانی کے ساتھ پورا کر دیں گے۔ تو اس لیے اس وقت ان دنوں میں ان تینوں چیزوں کا اہتمام بہت ہی ضروری ہے۔ ایک، اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کریں، دوسرا اللہ سے خوب دعائیں کریں، تیسری چیز اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اس سے انشاءاللہ آنے والی زندگی ہماری بہتر سے بہتر بنے گی، اور ہماری یہ چیزیں، یہ ادائیں اللہ کو پسند آ گئیں، ہماری دعائیں اللہ کو پسند آ گئیں، ہمارا ذکر اللہ کو پسند آ گیا، ہمارا توبہ استغفار اللہ کو پسند آ گیا، تو انشاءاللہ ملک کا مستقبل اور ملک کے لوگوں کا مستقبل بہتر سے بہتر بنے گا۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب سے لے کر الیکشن ہو کر نتیجے آنے تک، رزلٹ آنے تک، ان تینوں عبادتوں کو کثرت سے کریں۔ ہر دن توبہ استغفار کریں، ہر دن اللہ کا ذکر کریں، اور ہر دن اللہ سے دعائیں کثرت سے کرنے کی کوشش کریں۔ اور دعا کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک رمضان کا مبارک مہینہ گزر چکا، اب اس کے بعد جمعہ کے دن اللہ رب العزت دعا ضرور قبول کرتے ہیں، حدیث شریف میں فرمایا گیا۔ اور اسی طریقے سے جب بارش ہو رہی ہو تو اس وقت بھی اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بارش کے وقت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر فرض نماز کے بعد ایک مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو نمازوں کا ہم لوگ اہتمام کر رہے ہیں الحمدللہ، اس کے ساتھ ساتھ ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا تو ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ 2-3 منٹ ویسے ہی بیٹھ کر خوب اللہ سے توبہ استغفار کر کے اللہ سے دعائیں کریں۔ 2-3 منٹ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، کوئی ہمارے زندگی میں بہت بڑا فرق نہیں آ سکتا۔ 2-3 منٹ اگر ہم ہر نماز کے بعد توبہ استغفار کے لیے اللہ سے دعائیں کے لیے نکالیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان 2-3 منٹ کی وجہ سے ہمارا مستقبل اچھا بنے گا، ان 2-3 منٹ کی وجہ سے آنے والا فیوچر ہمارا اچھا رہے گا۔ تو اس لیے ہر فرض نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو تہجد میں اٹھ کر اس وقت بھی اللہ سے دعائیں کریں۔ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے کہ انبیاء علیہم السلام تہجد میں اٹھتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ نبیوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، نبی تو معصوم ہے گناہ سے، پھر بھی انبیاء علیہم السلام اللہ سے توبہ استغفار کرتے تھے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں تو پوری رات اللہ سے توبہ استغفار کرتے تھے اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یعقوب علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، ابا ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت میں بیدار ہوئے، بیدار ہو کر دعا کرنے لگے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے لگے، تو ان کے بچے بھی اٹھ گئے، ان کے بچے بھی اٹھ کے دعا میں شامل ہو گئے۔ ابا دعا کر رہے ہیں، بچے آمین کہہ رہے ہیں، تو دعا مکمل ہو گئی، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی، اے یعقوب ہم نے تمہارے اور تمہارے بچوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو اس لیے اگر ہو سکے تو
تہجد میں اٹھنے کی کوشش کریں، اٹھ کر 2-4 رکعت نفل پڑھ کے، تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور خصوصاً اس وقت اپنے لیے اور اپنے ملک کے حالات میں تبدیلی لانے کے لیے اللہ سے دعا شریف میں دعا بتائی گئی ہے، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا۔ اس کے بارے میں حضرات فقہاء اکرام فرماتے ہیں، اس وقت کے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ بھئی اس دعا کا خوب اہتمام کرو، کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے رہو۔ اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہونے سے اللہ بچائیں گے۔ مطلب کیا ہے اس دعا کا؟ اللہم لا تسلط علینا، اے اللہ ہمارے اوپر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط نہ فرما جو کہ ہمارے ساتھ ناانصافی کرنے والا ہو، اور ہمارے درمیان رحم کرنے والا نہ ہو، ایسے آدمی کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما۔ تو اس دعا کا خصوصاً اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تینوں چیزیں بہت ہی ضروری ہیں، ایک ہے اللہ کا ذکر، اور ایک ہے اللہ سے خوب توبہ استغفار کرنا، اور تیسری چیز ہے ملک کے مستقبل کے لیے آنے والا بادشاہ اچھا رہے ہمارے لیے، تو اس کے لیے بھی خصوصاً دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ یہ تینوں چیزیں ہم اپنی طاقت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہماری دعاؤں کی وجہ سے، ہمارے ذکر کی وجہ سے، ہمارے توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے اور پورے ملک کے لیے بہترین بادشاہ کا انتخاب فرمائے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا تو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں، کہ کیسے کیسے مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہیں، کیسے کیسے پریشانیاں آ رہی ہیں۔ آنے والا زمانہ اس سے بھی خراب رہے گا۔ آنے والے دنوں میں یہ مصیبتیں آج جو ہمارے اوپر آ رہی ہیں بہت چھوٹی اور بہت کم ہیں۔ خدا نخواستہ یہی لوگ اگر پھر ملک کے بادشاہ بن گئے، ملک اگر ان کے ہاتھ میں چلا گیا تو یہ مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آنے والے زمانے میں اس سے بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی۔ تو اس لیے ہمارے پاس وقت ہے، جون کے مہینے میں 13 تاریخ کو ووٹنگ ہونے والی ہے، پولنگ ہونے والی ہے، اس سے پہلے ان 3 عبادتوں کا خوب اہتمام کریں۔ جب بھی موقع ملے اللہ سے دعا کریں، دکان میں ہیں، کوئی کام نہیں ہے، فوراً دل میں اللہ سے دعا کریں 1-2 منٹ کے لیے کہ اللہ ہمارے لیے بہتر بادشاہ کا انتخاب فرما، ایسے بادشاہ کا انتخاب فرما جو کہ ملک کے لیے اور ملک کے تمام لوگوں کے لیے انصاف کرنے والا ہو، رحم کرنے والا ہو، ایسے بادشاہ کو ہمارے اوپر مسلط فرما۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے، کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب میری امت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری امت کے دل سے اسلام، ایمان اور اللہ کے رسول کی اہمیت ختم ہو جائے، دنیا اور دنیا کی چیزوں کی اہمیت دل میں آ جائے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العزت ظالم بادشاہ کو مسلط کریں گے۔ اور وہ ظالم بادشاہ کیسا رہے گا؟ کہ ہمارے بڑوں کی قدر نہیں کرے گا، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے گا، کمزوروں کی مدد نہیں کرے گا، ہر ایک کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے گا، ہر ایک کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے، تو اس لیے جو عبادتیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں ان عبادتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں ان گناہوں کو چھوڑیں، اپنی زندگی کو بدلیں۔ دنیا کی زندگی اگر بہتر سے بہتر بنانا ہے اور آخرت اگر سنوارنا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف مسلمان ہے، مسلمان کی وجہ سے دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کتنے بھی گناہ کر لے دنیا کے اندر اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے،
لیکن دنیا کی زندگی جب اس کی ختم ہو جائے گی تو فوراً جہنم کے حوالے ہو جائے گا۔ اگر کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ رب العزت اس غلطی کو سدھارنے کے لیے اس کی زندگی میں مصیبتیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت پریشانیوں میں مبتلا کریں گے، بیماریوں میں اللہ مبتلا کریں گے، تاکہ مسلمان سمجھ جائے کہ بھئی یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر کوئی گناہ پورے عمومی اعتبار سے ہونے لگے، یعنی بہت سارے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، تو اس وقت ایسی مصیبتیں آتی ہیں جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی مصیبت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر بارش رک جائے تو بھی اس کی وجہ مسلمان، فصل نہیں آ رہی ہے تو بھی اس کی وجہ مسلمان، قیمتوں کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں اس کی وجہ بھی مسلمان۔ آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ قیمتیں اگر بڑھ جائیں تو ہم حکومتوں کو کوستے ہیں، کہتے ہیں کہ بے فلانی حکومت ہے اس لیے قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو حکومتوں کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط فرماتے، ایسے لوگ ہمارے بادشاہ بنتے، اور آسمان سے وقت پر بارش ہوتی، چیزوں کی قیمت مہنگی نہیں بلکہ سستی ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھنے لگے کہ اللہ، جب آپ بندوں سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو اس کی علامتیں کیا ہیں؟ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی علامتیں کیا ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب میں میرے بندوں سے خوش ہوتا ہوں تو اس کی علامتیں یہ ہیں کہ وقت پر بارشیں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں محبتیں بڑھ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک علامت یہ ہے کہ چیزوں کی قیمت گھٹنے لگتی ہے۔ یہ علامتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ، جب آپ ناراض ہو جائیں بندوں سے تو اس کی علامتیں کیا ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے وہی 3 باتیں فرمائیں۔ فرمایا کہ وقت پر بارش نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو بہت زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی کہ ہماری فصلیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ محبتیں لوگوں کے اندر نہیں رہیں گی، لوگوں کے اندر دشمنیاں، نفرتیں، عداوتیں، یہ چیزیں رہیں گی۔ تیسری علامت کیا ہے کہ جب میں میرے بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو چیزوں کی قیمت زمین سے اٹھ کر آسمان چھونے لگتی ہیں، آسمان سے لگنے لگتی ہیں۔ تو یہ علامتیں ہیں۔ اگر ان 3 چیزوں کو ہم غور سے دیکھیں تو آج وقت پہ بارش نہیں ہو رہی ہے، اور محبتیں ہمارے درمیان ختم ہو گئیں، اور تیسری علامت کیا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئیں۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی دنیا کے اندر کسی قوم پر ایسی حالت آ جائے کہ اس قوم کی آمدنی کم ہو جائے اور چیزوں کی قیمت بڑھ جائے تو سمجھو کہ اللہ ناراض ہے۔ آج وہی حالت میں ہم لوگ ہیں کہ ہماری آمدنی بہت کم ہے، جو ہم کما رہے ہیں کمائی ہماری بہت کم، لیکن خرچ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قیمتیں بڑھ گئیں۔ تو اس لیے یہ علامتیں ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہیں۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک، خوب اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، اپنے کام میں ہوتے ہوئے خوب اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ نے فرما دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب ہم اللہ کو یاد کرنا بھول جائیں تو اللہ بھی ہمیں یاد کرنا بھول جائیں گے۔ جب اللہ بھول گئے تو ہمارا کوئی کام، چاہے چھوٹا کام ہو، نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے اللہ کا ذکر کریں، اور خصوصاً صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے ذکر میں بہت سارے اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ، یا پھر کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا تمام ذکروں میں افضل ذکر اگر کوئی ہے تو وہ کلمہ طیبہ ہے، پہلا کلمہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت آسان۔
پہلا کلمہ بھی سب کو آتا ہے، تیسرا کلمہ بھی سب کو آتا ہے، تو یہ دو چیزیں زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے خوب دعائیں کریں، اپنے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی، اور ملک کے لیے بھی اللہ سے اب سے لے کر رزلٹ آنے تک اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے لیے اور ملک کے لیے ایسے بادشاہ کو مقرر فرما جو ہمارے ساتھ انصاف کرنے والا ہو اور پوری انسانیت کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والا ہو، ایسے آدمی کو مسلط فرما دے، ایسے آدمی کے ہاتھ میں ملک عطا فرما۔ تو اس طریقے سے کثرت سے دعائیں کرتے رہیں تو انشاءاللہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے آنے والا مستقبل، آنے والا فیوچر ہمارا اچھا رہے گا، اور اس میں ہم سکون کے ساتھ اپنے مذہب میں رہ کر زندگی گزار سکیں گے۔ ورنہ اگر یہی حالت ہماری رہی، خدا نہ کرے اگر یہی لوگ پھر دوبارہ حکومت میں آ گئے تو اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے کہ بھئی ہمارے اوپر کیا کیا مصیبتیں آئیں گی، کیا کیا پریشانیاں آئیں گی۔ مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آج ہم سکون سے مسجد میں بیٹھے ہیں، اتنے سارے لوگ جمع ہیں، نماز کے لیے آئے ہیں، جمعہ ہے، کوششیں چل رہی ہے کہ بھئی جمعہ کی نماز ختم کر دیا جائے۔ یہی لوگ اگر رہے حکومت میں تو کیا ہو جائے گا؟ جمعہ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ داڑھی کے اوپر پابندی آ رہی ہے کہ انڈیا میں لوگ داڑھی نہیں رکھ سکتے، اذان کے اوپر پابندی آ رہی ہے، سب کو معلوم۔ پردے کے بارے میں کتنے جگہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جب مسجدیں ختم ہو گئے، مدرسے ختم ہو گئے، خانقاہیں ختم ہو گئے تو سمجھو ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا، ہم دین سے نکل گئے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ کچھ دن ہمارے پاس باقی ہیں، ان دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ سے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو آنے والے زمانے کو سوچتے ہوئے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی، توبہ استغفار کرنے کی، اللہ سے خوب دعائیں کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔